کہتے ہیں انسان کو جینے کے لیے ہوا، پانی اور کھانے سے زیادہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان اپنے اللہ پر اور خود پر یقین کرتا ہے تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، چاہے اس کی زندگی کے حالات کیسے بھی ہوں۔ کہتے ہیں جو بندہ سن نہ سکے وہ کبھی بول نہیں سکتا، لیکن ایک ایسی عورت لیڈی تھی جو نہ سننے کے باوجود بول سکتی تھی۔ اس نے پاکستان سمیت دنیا کے بے شمار کنٹریز، ممالک کے دورے کیے اور لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا۔ ابھی بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنی ہاتھ کی انگلیوں سے سن بھی سکتی تھی۔ وہ ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے بندے کے ہونٹ پر رکھ کر یہ سمجھ سکتی تھی کہ وہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ڈاٹ والی لینگویج تو آپ نے دیکھی ہی ہوگی۔ جب نابینے مطلب آنکھوں سے نہ دیکھ پانے والے لوگ اس پر اپنی انگلیاں گھماتے ہیں تو وہ پڑھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ یہ ڈاٹ والی اسکرپٹ بھی اسی عورت کی وجہ سے بنائی گئی تھی، جو آج پوری دنیا کے نابینے بلائنڈ لوگوں کے لیے یوز ہوتی ہے۔ دوست، اس عورت نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں کہ شاید آج تک کوئی اور آدمی اتنی کتابیں پڑھ پایا ہو، اور خود 7 کتابیں لکھی۔ اس عظیم عورت کا نام ہیلن کیلر ہے، جو اندھی، بہری اور گونگی خاتون تھی۔ اس نے بولنا سیکھا تھا۔ آپ نے شاید ایسا بندہ نہیں دیکھا ہوگا جو آنکھوں سے نابینا ہو، ٹانگوں سے معذور ہو، مطلب ڈبل ڈس ایبلٹیز، 2 معذوریاں۔ اس بندے نے نہ صرف ریڈیو پہ راج کیا بلکہ دلوں پر بھی راج کیا۔ یہ ایز اے موٹیویشنل اسپیکر، ریڈیو اینڈ ٹی وی ہوسٹ اور ایک آرگنائزیشن میں بڑے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ اس شخص نے نہ صرف شادی کی بلکہ آج 2 جوان بیٹوں کا باپ ہے۔ کامیاب فیملی لائف اور بچوں کی تربیت کے حوالے سے اس شخص سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے۔ اس کمال بندے کا نام ہے محسن نواز۔ میری زندگی کتنی محدود ہے۔ خدا نے مجھے بازوں اور ٹانگوں کے بغیر پیدا کیا۔ مجھے سب حقارت سے دیکھتے ہیں، مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ میں زندگی میں کیا کروں گا؟ کیا میں لکھ پڑھ پاؤں گا؟ اپنی محتاجی کو ختم کر پاؤں گا؟ وہ کون سی کمپنی ہے جو مجھے جاب دے گی؟ وہ کون سی لڑکی ہے جو مجھ سے شادی کرے گی؟ God has created everything with perfection۔ اللہ نے ہر چیز کو کامل اور مکمل پیدا کیا ہے۔ خدا نے اس بندے کو پوری دنیا میں لاکھوں محبت کرنے والے لوگ دیے۔ نہ صرف اس کی محتاجی کو ختم کیا بلکہ دوسروں کو موٹیویٹ کرنے کی صلاحیت سے نوازا۔ یہ دنیا کے ٹاپ کے مہنگے ترین ٹرینرز میں شامل ہے۔ ایک اچھا بزنس مین اور انٹرپرینور ہے۔ آج یہ بندہ ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے 4 بچوں کا باپ بن چکا ہے۔ اس کا نام نک ووجیسک ہے۔ اگر ایک نابینا آدمی یہ سوچ لے کہ میں ایک ایسی کمپنی بناؤں گا جس میں ان لوگوں کو جاب دوں گا جن کو کوئی جاب، نوکری نہیں دیتا۔ آج اس کی کمپنی میں آنکھوں سے، کانوں سے، ٹانگوں سے معذور لوگ ملازمت کرتے ہیں۔ یہ نابینا بندہ آج 100 کروڑ روپے کی کمپنی کا مالک ہے۔ اس بندے کا نام سری کنتھ گولا ہے۔ ایک ایسا بندہ جس کے جسم کے پٹھے مرنا شروع ہو جاتے ہیں، مسل موٹرز کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں، وہ اپنے جسم کے کسی حصے کو ہلا نہیں پاتا، آنکھ کی پلک کو اور اپنے چہرے کی گال کو ہی تھوڑا سا ہلا پاتا ہے۔ اس کی گردن اور باڈی تھوڑا سا ایک سائیڈ کو مڑ جاتی ہے۔ اس کے باوجود وہ اس حالت میں 54 سال تک زندہ رہا، جبکہ اس کی ٹوٹل عمر 76 سال تھی۔ اس نے 4 کتابیں لکھیں، بلیک ہول اور تھیوری آف ایوری تھنگ پر بہت کام کیا، اور 21ویں صدی کا دنیا کا سب سے بڑا سائنٹسٹ بنا۔ ان حالات میں بھی وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی میں لیکچر دیتا۔ شروع میں اس کو بات کرنے میں بہت دقت آتی۔ ABC کی اسکرپٹ اس کے سامنے کی جاتی، وہ اپنی آنکھ سے اشارہ کرتا۔ اس کی بیوی اس کو لکھ لیتی، ایک ایک کر کے ورڈ بنتا، پھر سینٹنس بنتا، پھر پڑھ کر بات سمجھ جاتی۔ لیکن بعد میں اس کی گال پر سینسر لگایا گیا۔ یہ گال کی مدد سے مشین میں کچھ لکھتا اور مشین اس سے آواز بناتی۔ The reason I am talking to you today is to add my voice to those who want immediate action. یہ شخص تحریک لبیک پاکستان کا لیڈر ہے، جو ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، جبکہ یہ شخص ہینڈی کیپ مطلب ویل چیئر سے اپنی پارٹی کو لیڈ کرتا ہے۔ یہ بندہ ویل چیئر پر ہونے کے باوجود خود مختلف ایکٹیویٹیز میں شرکت کرتا ہے۔ اس کا نام خاتم حسین رضوی ہے۔
یہ عورت ویل چیئر پر ہونے کے باوجود فیشن شو ماڈل، سنگر، آرٹسٹ، ایکٹیوسٹ، میڈیا پرسن اور موٹیویشنل اسپیکر کی حیثیت سے اپنے آپ کو پوری دنیا میں منوا چکی ہیں۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ معذور ہو گئی، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا۔ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ہمیشہ کے لیے ماں نہ بن سکی تو اس نے ایک بچے کو گود لے لیا۔ اس عورت کا نام منیبہ مزاری ہے اور اس کو پاکستان کی آئرن لیڈی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک ایسی لڑکی جس کی پولیو کی وجہ سے ٹانگیں معذور ہو چکی ہوں، وہ چل بھی نہ سکتی ہو اور یہ سوچے کہ وہ دنیا کی سب سے تیز دوڑنے والی لڑکی بنے گی تو لوگ اس کو پاگل نہ کہیں تو کیا کہیں گے، لیکن اس لڑکی نے 3 گولڈ میڈل جیت کر دنیا کی سب سے تیز لڑکی بن کر دکھایا۔ آج لوگ اس کو ولما رڈولف کے نام سے جانتے ہیں، ولما رڈولف دی فاسٹسٹ ویمن۔ آج بھی اگر آپ ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر جائیں گے تو آپ کو کئی لاشیں، ڈیڈ باڈیز نظر آئیں گی۔ وہ ان لوگوں کی ہیں جو فٹ، صحت مند تھے اور ماؤنٹ ایورسٹ کی چوٹی پر جانا چاہتے تھے مگر پہنچ نہ سکے۔ مگر اس لڑکی نے اپنے ارادے اور پختہ یقین کی بنیاد پر ماؤنٹ ایورسٹ، K2 سمیت دنیا کی سب بڑی چوٹیوں، پیکس کو کئی بار سر کیا۔ جس کی ایک ٹانگ ٹرین کے نیچے آ کر کٹ چکی تھی، اس بہادر لڑکی کو لوگ آج ایرونماسیا کے نام سے جانتے ہیں۔ امریکہ کا وہ شخص جس نے امریکہ پر سب سے لمبا عرصہ حکومت کی، 4 بار لگاتار الیکشن جیتا، سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کی حفاظت کی، امریکہ کو سب سے بڑے دیوالیہ پن سے باہر نکالا، ہٹلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر کے امن کی کوشش کی، لیکن یہ شخص ہینڈی کیپ، معذور تھا۔ اس شخص کا نام فرینکلن ڈی روزویلٹ تھا۔ امیر تیمور لنگ، تیمور دی لیم مطلب لنگڑا، یہ تاریخ کے بڑے فاتحین میں سے ایک ہے۔ اس نے حملے کر کے بہت بڑی سلطنت کی بنیاد رکھی، لیکن خاص بات یہ ہے کہ یہ ایک ٹانگ سے لنگڑا تھا۔ کیا کوئی شخص دنیا کا حسن دیکھے بغیر دنیا کے حسن پر شاعری کر سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں۔ انگریزی کا ایک ایسا شاعر، این انگلش پوئٹ، جس کو اپنے دور کا سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا، دونوں آنکھوں سے نابینا تھا۔ اس نابینے شاعر، بلائنڈ پوئٹ کا نام جان ملٹن تھا۔ کیا کوئی ایسا بندہ بھی ہو سکتا ہے جو کانوں سے بہرا ہو، سن نہ سکتا ہو، لیکن ایسا شاندار میوزک بجاتا ہو کہ لوگ دنگ رہ جاتے ہوں؟ He remains one of the most recognized and influential of all composers. یہ میوزک کی دنیا کا سب سے زیادہ جانا مانا اور پر اثر کمپوزر ہے۔ اس کا نام لوڈوگ بیتھوون ہے۔ جس شخص نے سب سے پہلے ویل چیئر بنائی، اس کے علاوہ معذور لوگوں، ڈس ایبلڈ پیپل کے لیے آسانی مہیا کرنے والی چیزیں بنائی، وہ خود بھی معذور تھا۔ یہ شخص بران کارپوریشن کا بانی ہے۔ اس کے علاوہ لوگوں کی بھلائی کے لیے بران فاؤنڈیشن چلاتا ہے۔ اس عظیم شخص کا نام رالف بران ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس کی باڈی گردن سے نیچے کام نہیں کرتی، مطلب اس کا پورا جسم پیرالائز ہے، جبکہ یہ ایک ایکٹر، ڈائریکٹر، فلم میکر، سیلیبریٹی اور ایکٹیوسٹ ہیں۔ امریکہ میں معذور لوگوں کی آرگنائزیشن کا چیئرمین ہے۔ اس کا نام کرسٹوفر ریو ہے۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں جس کا دایاں بازو نہیں ہے، اس کے باوجود یہ موٹیویشنل اسپیکر، آتھر اور انٹرپرینیور ہیں۔ اس کا نام سین کتھارن ہے۔ اس عورت کا کسی بیماری کی وجہ سے پہلے پاؤں کاٹا گیا، پھر ٹانگ، اس کے باوجود یہ ایکٹر اور ڈانسر ہیں۔ اس کا نام سدھا چاندرا ہے۔ یہ عورت کانوں سے سن نہیں سکتی، پھر بھی بہت اچھی ایکٹر، آتھر اور ایکٹیوسٹ ہیں۔ اس کا نام مارلی میٹلن ہے۔ دوست، ان سب شخصیات کی زندگی سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یہ یقین کرنا ہوگا کہ خدا نے ہمیں کامل، مکمل، کمپلیٹ اینڈ پرفیکٹ پیدا کیا ہے۔